السلام علیکم سامعین، آج جمعہ ہے۔ جمعہ کی نماز کے لیے جمعیت علماء ہند نے ائمہ مساجد سے خاص اپیل کی ہے۔ اس سلسلے میں اس نامہ نگار نے ممتاز عالم دین حضرت مولانا محمد عاقل قاسمی کا تفصیلی انٹرویو لیا ہے جو پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، 12 جمادی الاولیٰ ہے، 17 دسمبر ہے۔ ہمارے اس وقت مضمون کا موضوع ہے تبلیغی جماعت اور دعوت کا کام۔ یہاں میرے دائیں جانب میں جمعیت علماء ہند کے مغربی یوپی کے صدر اور دارالعلوم دیوبند کی شورا کے رکن ممتاز عالم دین جامعہ بدر العلوم گڑھی دولت کے محتمم اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عاقل صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے۔ مجھے خوشی سے بات کی ہے کہ مولانا ہمارے علاقے کے رہنے والے ہیں، اور جب ہمیں دارالعلوم اور جمعیت دونوں کی ترجمانی کرانی ہوتی ہے تو مولانا سے بہتر ہمارے لیے کوئی شخصیت نہیں ہے۔ آپ ماشاءاللہ جہاں دارالعلوم دیوبند کے شورا کے رکن ہیں وہاں کی ترجمانی کرتے ہیں، اسی طرح آپ جمعیت علماء کے مغربی یوپی کے صدر ہیں۔ مولانا کی ایک اچھی بات یہ ہے، اور ان کے والد محترم کی بھی تھی، کہ یہ پورا خانوادہ مثبت سوچ کا حامل ہے۔ ان کے ذہن میں کوئی منفی سوچ کبھی نہیں آتی ہے۔ مجھے پوری زندگی خانوادہ کو دیکھتے دیکھتے ہو گئی ہے، ماشاءاللہ مثبت سوچ رہتی ہے۔ جب کوئی قدم اٹھا لیتے ہیں پھر پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ حضرت، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جماعت تبلیغ کے حوالے سے سعودیہ کے اعلان کے بعد میں جمعیت علماء ہند کے روح رواں قائد حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم نے ایک اہم اعلان بر وقت اعلان کیا ہے۔ آج جمعے کے دن کا بھی آپ کا کچھ اعلان ہے۔ آج جمعے کے دن کیا اپیل آپ لوگوں سے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تبلیغی جماعت جس مقصد کے لیے قائم کی گئی تھی، اور ہمارے اکابر نے خاص طور سے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کا مقصد تھا دین کو مسلمانوں تک پہنچانا۔ جو دین سے دور ہیں، مسجدوں سے دور ہیں، ان کو مسجدوں کے نزدیک لانا۔ اور الحمدللہ ہم یہ بات فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جماعت اپنے اس مشن میں کامیاب ہے۔ جمعیت علماء ہند کے قیام کا مقصد ہی یہی ہے کہ مدارس کی حفاظت، مکاتب کا قیام، اور دین کی تبلیغ میں جو بھی رکاوٹ آئے اس کو دور کرنا۔ جی۔ اس وقت چونکہ ایک بڑی حکومت عالم اسلام کی، جس کو نمائندہ کہا جاتا ہے، وہاں سے یہ خبریں آئیں کہ اس ملک میں تبلیغ جماعت پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو چھپی رہی ہو۔ وہاں کے جو مساجد کے خطباء ہیں ان کے خطبے بھی وائرل ہو رہے ہیں، جن میں انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ میں تبلیغ جماعت کی خامیوں کو بیان کیا، ان کی عقیدوں کی خرابی کو بیان کیا۔ ایسے وقت میں ذمہ داری تھی دارالعلوم دیوبند کی بھی اور جمعیت علماء ہند کی بھی۔ الحمدللہ دونوں نے بر وقت قدم اٹھایا۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم نے اس کی مذمت کی، اور سعودی عرب کے ذمہ داروں کو، بادشاہوں کو اس طرح متوجہ کیا کہ آپ کو جو خبریں پہنچی ہیں یہ غلط ہیں، صحیح تحقیق آپ کے پاس نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا سید محمود مدنی دامت برکاتہم نے بھی اس کی مذمت کی، اور عام علماء سے اپیل کی ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مشکل وقت میں تبلیغ جماعت کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں۔ اور ویسے تو علاقہ الحمدللہ تبلیغ جماعت کے جو فائدے ہیں ان سے واقف ہے، لیکن پھر بھی یہ ذمہ داری ہے ہماری مساجد کے ائمہ کی، خطباء کی، کہ جمعہ کی نماز سے پہلے تبلیغ جماعت کی اہمیت، افادیت اور اس کی ضرورت پر روشنی ڈالیں، تاکہ لوگوں کو اس جماعت کی افادیت زیادہ محسوس ہو اور وہ اس کی حمایت میں کھڑے ہوں، اور زیادہ سے زیادہ تبلیغ جماعت کے ساتھ جڑنے کی اور اس کے ساتھ شریک ہونے کی کوشش کریں۔ یہ ہم تمام مدارس کے علماء کی ذمہ داری ہے، چونکہ مقصد سب کا ایک ہی ہے۔ مدارس کا مقصد بھی دین کی نشر و اشاعت، تبلیغ جماعت کا مقصد بھی نشر و اشاعت۔ جب مقصد ایک ہی ہے تو ظاہر ہے کہ دونوں کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی حمایت میں کھڑے ہوں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ اور جمعیت علماء کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ وہ شاعر اللہ کی حفاظت کرے،
اس لیے یہ قدم بر وقت اٹھایا گیا ہے۔ ہم اس بات کی تحسین کریں گے اور حضرت کو مبارکباد پیش کریں گے کہ انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا اور یہ اپیل جاری فرمائی۔ مولانا صاحب، آپ سے ہزاروں لاکھ لوگ وابستہ ہیں، آپ کے والد مرحوم سے وابستہ ہیں، آپ کے مدرسے سے لاکھوں لوگ وابستہ ہیں، پورے خاندان سے آپ کے وابستہ ہیں لاکھوں لوگ میں، تقریباً ہزاروں امام آپ کی بات سنتے مانتے ہیں۔ آپ ان سب کو تبلیغی جماعت کے بارے میں آج کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے لیے؟ جو پیغام حضرت صدر محترم نے دیا ہے، ظاہر ہے ہم بھی وہی پیغام دیں گے کہ ہمارے اماموں کی جو بھی صلاحیت ہے، جو حضرات بھی جمعہ کی نماز سے پہلے بیان کرتے ہیں، تو بیان ہونا بھی چاہیے، تو اپنے خطبے میں، اپنی تقریر میں عام لوگوں کو یہ بات بتلائیں کہ تبلیغی جماعت ایک مفید جماعت ہے اور اس کی ضرورت ہے اور ہر وقت اس کی ضرورت ہے، اور جب سے یہ قائم ہوئی ہے اس نے کبھی بھی راہ حق سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کیا۔ یہ حق پر ہے، اس کے ماننے والوں کے یا اس میں کے ذمہ دار ہیں، ان کے عقائد بالکل صحیح ہیں۔ اس لیے یہ اپیل پوری جمعیت علماء ہند کے اراکین کی ہے کہ وہ آج کے خطبے میں تبلیغ جماعت کی اہمیت پر اور افادیت پر روشنی ڈالیں اور عام لوگوں کو اس سے واقف کرائیں۔